اصل میں ایک وقت تھا جب امت مسلمہ سپر پاور تھی، پھر کچھ تقریباً 2-3 صدیوں سے ہم روبہ زوال ہیں، پھر یوں سمجھ لیجئے کہ پچھلی 2 صدیوں سے تو ہمارا زوال اپنے عروج کو پہنچ گیا ہے، اور ہم باقاعدہ ایک ایسی قوم بن گئے ہیں جو اپنی کسی بھی بات پر نہیں چل سکتے، ہم ہر حال میں دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں۔ تو جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے، ہم مکمل طور پر شکست خوردہ ہو چکے ہیں۔ آج آپ پاکستان میں جمہوریت کے خلاف بات کر کر دیکھیں، جمہوریت ایمان کا حصہ بن چکی ہے سیاسی سطح پہ۔ آپ جمہوریت کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اور آپ اگر جمہوریت کے خلاف بات کریں گے تو حیران ہو کر آپ کو طرف دیکھا جائے گا کہ آپ جمہوریت کو نہیں مانتے۔ اسی طرح ہم معاشی حوالے سے مکمل طور پر معاشی نظام جو ہے وہ ہم قبول کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام مطلق قرار دیا ہے، لیکن ہمارے معاشی نظام میں سود جو ہے وہ رچ بس چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارتکاز دولت کو غلط کہا ہے، لیکن یہاں ارتکاز دولت کی صورتحال بھی دیکھ لیں، یعنی ایسے قوانین ہیں جس ارتکاز، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سیاسی طور پر اور معاشی طور پر تو مکمل شکست کھا چکے ہیں۔ اب آگے مسئلہ رہ گیا تھا معاشرتی طور پر۔ معاشرتی طور پر ہم کچھ نہ کچھ رزسٹ کر رہے تھے۔ ابھی تک ہمارا معاملات یہ تھے کہ ہمارے گھروں میں اسلام کے اور مشرق کے کچھ معاملات چل رہے تھے جو مغرب کے جو مغربیت ہے یا جو مغرب کا جو نظام ہے اسے ٹیلی نہیں کرتے تھے۔ اب متفقہ طور پر، مشترکہ طور پر میں کہوں گا کہ ہمارے معاشرتی نظام پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ جس قسم کے یہ جو گھریلو تحفظ بل ہے، یہ بھی اس کی ایک شاخ ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ کس طرح وہ ہمارے معاشرتی نظام پر، ہمارے خاندانی نظام پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک قسط ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ اس طرح کے بل سامنے لا کر دیکھیے۔ جہاں تک ڈومیسٹک وائلنس کا تعلق ہے، کوئی معاشرہ بھی اس کے حق میں ہو سکتا ہے کہ عورتیں مردوں پر ظلم کریں یا مرد عورت پر، یعنی کسی بھی طبقے پر ظلم کے۔ اور اسلام تو نام ہی عدل کا ہے، اسلام کا تو جو اصل بنیاد ہے وہ عدل پر ہے۔ وہ عدل عورت اور مرد کے درمیان بھی ہوگا، وہ عدل باپ میاں اور بیوی کے درمیان بھی ہوگا، تمام طبقات کے درمیان اسلام عدل کا قائل ہے۔ لہٰذا جہاں عدل ہوگا وہاں تشدد نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ لیکن یوں ظاہر کیا گیا ہے، یوں پروپوگیٹ کیا گیا ہے جیسے اسلام میں عورت کو بڑی مظلوم ہے، جیسے اسلام میں عورت پر تشدد کی اجازت ہے۔ یہ پروپوگیٹ کیا جاتا ہے، یہ تاثر دیا جاتا ہے، ایسے ڈرامے بنائے جاتے ہیں، ایسی فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے، عورتوں پہ یہاں تشدد ہوتا ہے، کمزوروں سے زیادتی ہوتی ہے، لیکن یہ سارے معاشروں میں ہوتی ہے، اور تمام معاشروں میں جو ہے ظلم میں غلط شے ہے، اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں پھر اس کے لیے وہ جو اس کا علاج، یہ جس طرح کا یہ بل پیش کیا گیا ہے، یہ علاج اس طرح کا پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے اس کو حل نہیں کیا جاتا کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو وہ مغرب کے انداز میں، مغرب این جی اوز جو ہمارے ہاں مغرب فنڈیڈ ہیں، مغرب زدہ ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ پھر پورے اس نظام کو یہاں لانے کی کوشش کرتی ہے، اس انداز کو یہاں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا طرز زندگی ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں جو مشرق کا طرز زندگی نہیں ہے، جو اسلام کا طرز زندگی نہیں ہے، وہ مغرب کا طرز زندگی ہے، جس میں دیکھیں ہمارے ہاں اسلام کے مطابق انسان سب مساوی ہیں، سب ایک جیسے ہیں انسان ہونے کی حد تک، لیکن جب ایک گھرانہ تشکیل پاتا ہے نا تو ہمارے اسلام کے مطابق ایک یونٹ وجود میں آ جاتا ہے، اس یونٹ کا کوئی ہیڈ ہوتا ہے۔ دیکھیں گھر بھی ایک ادارہ ہے، جب بھی کوئی ادارہ وجود میں آئے گا تو کوئی ادارہ بغیر اس کے ہیڈ کے نہیں چل سکتا، اور کوئی ادارہ اس طرح نہیں چل سکتا کہ اس کے 2 ہیڈ ہوں اور دونوں کی ایک جیسی پاور، دونوں کے ایک جیسے اختیارات۔ اسلام اس میں مرد کو قوام قرار دیتا ہے، اسلام اس میں مرد کو اختیارات دیتا ہے، لیکن اسلام بھی ہرگز عورت پر زیادتی کرنے کی اس کو مرد کو اجازت نہیں دیتا، باوجود اس کے کہ اسلام نے مرد کو قوام بنایا ہے۔
اس کو پریفرنس دی ہے، ظاہری طور پر پریفرنس دی ہے گھر کے اس یونٹ میں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کو زیادتی کی، یعنی کہ اس کو اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے قطعی طور پر اسلام بھی اجازت ہے کہ وہ اس کو مار پیٹ کرے یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرے یا اس طرح کوئی اور زیادتی کرے، کسی قسم کی زیادتی کرے، کسی قسم کی اجازت نہیں دیتا. اس کو بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہنا ہوگا. مرد بھی شریعت کے پابند نہیں ہے، مرد بھی شریعت کا پابند ہے، اس کو شریعت کے دائرے کے اندر رہنا ہوگا. اس کو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ یہ ایک کنیز ہے، ایک باندی ہے، ایک جانور ہے جو تمہارے حوالے کر دیا گیا ہے، جو چاہو اس سے سلوک کرو. ہرگز ایسا نہیں ہے. جو لوگ اس قسم کا تاثر، اور یہ تاثر دیتی ہیں یہ این جی اوز، پہلے یہ تاثر دیتی ہیں، لوگوں کا ذہن بناتی ہیں، پھر اس طرح کے قوانین لے کر آتی ہیں تاکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں. دیکھیں ایک حدیث مبارک ہے نا، خیرکم لأہلہ، یعنی جو شخص اپنے گھر والوں سے اچھا ہے وہ اچھا انسان ہے. یعنی اچھے انسان کی ایک بنیاد، ایک ڈیفینیشن بتائی. لہٰذا اس طرح کے یہ جھوٹے الزامات لگا کر یہ جو این جی اوز ہیں وہ راستہ ہموار کر دی ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرتی ہیں، ان کے ذہنوں کو کہ اسلام میں یا جو یہ مولوی لوگ ہیں یہ تو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، یہ سطح. ہرگز ایسا نہیں ہے. اسلام میں خاتون خانہ کو ایک بہت اچھی حیثیت دی گئی ہے، لیکن بہرحال قوام مرد ہے، گھر کا سربراہ مرد ہے، گھر کے معاملات میں آخری فیصلہ کرنے والا مرد ہے. یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے. یہ بات الگ ہے. ایک اچھا انسان، ایک اچھا خاوند، ایک اچھا سربراہ اپنے گھر والوں سے مشورہ کرے گا، ان کے مشورے کے مطابق چلے گا، ان کو کانفیڈنس میں لے گا، ان کو آن بورڈ لے گا. لیکن یہ ہے کہ آخری اختیار ان تمام حوالوں سے گھریلو معاملات میں جو فیصلے ہوتے ہیں، گھریلو جو گھر میں معاملات پڑ جاتے ہیں، وہ آخری فیصلہ کرنے کا حق مرد کو ہی ہے اگر چاہیے. لیکن اس بات کو اس طرح لے جانا جیسے اس میں عورت مظلوم ہو گئی ہے، یہ ہرگز نہیں ہے. ہر اچھا مسلمان، میں کہتا ہوں، یہ الفاظ میرے ہیں کہ ہر اچھا خاوند اچھا مسلمان ہے، ہر اچھا باپ اچھا مسلمان ہے. ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ عفو درگزر کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے شفقت ہو. یہ بات الگ ہے اگر آپ شریعت کے دائرے سے کہیں باہر نکلیں گے، اگر آپ کو ایسی خلاف شریعت کام کریں گے تو پھر اس قوام کا، اس سربراہ کا فرض ہے کہ وہ آپ کو روکے.